سورہ یونس آیت نمبر 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ دن رات محنت فرماتے، لوگوں کے پاس چل کے جاتے، ان کی بھلے کی بات ان کو سمجھاتے، لیکن وہ الٹا تانے دیتے، عجیب قسم کے الزامات لگاتے، خرافات بکتے۔ اس پر اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ غمگین ہو جاتے کہ انہیں کیا ہو گیا کہ ان کو اپنے نفع کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے، اے میرے محبوب، آپ کے بس میں ہوتا تو آپ تو سب کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمام لوگوں کو ایمان والا بنا سکتا ہے، سب کو ہدایت سے نواز سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا کر دوں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ میں نے زبردستی ان کو مسلمان بنا دیا، زبردستی ان کو مجبور کر دیا کہ بس تم ایمان لے آؤ۔ تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ اور پھر امتحان کس چیز کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر خیر کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کے اندر طلب ہوتی ہے ہدایت کی، ہم ضرور انہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر طلب نہیں ہے، جن لوگوں کے اندر گند ہے، ان کے اندر غلاظت چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ کی دشمنی، اللہ کے رسول کی دشمنی، ایمان والوں کی دشمنی چھپی ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں گند چاہیے تو ہم انہیں گند دیتے، جاؤ کفر کے اندر مرو،
جاؤ نفاق کے اندر مرو، جاؤ شرک کے اندر مرو، اگر تمہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ بے عقل ہیں، آپ 1000 معجزے پیش کریں، 1000 بار ان کو ڈرائیں، لیکن ان پہ کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ بس یہ پہلے لوگوں کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ پہلی جو امتیں تھی، قوم عاد، قوم سمود، ان کے واقعات میں کیا ہوا۔ اب یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے، ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی سلوک کر دے، یہ اس انتظار میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے رسولوں کی ہی مدد کرتے ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتے ہیں ہم انہی کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کے ساتھ تعداد میں لوگ کم بھی ہوں تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کی ذمہ داری ہے ہمارا پیغام پہنچانا، ان کو مومن بنانا، ان کو ہدایت یافتہ بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہمارا پیغام پہنچا دیا، توحید کا، رسالت کا پیغام ان تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہم نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ کیا وجہ ہے کہ فلاں ایمان کیوں نہیں لایا، ہم خود اسی سے پوچھیں گے کہ جب تیرے پاس میرا نبی آیا، میرا پیغام پہنچا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ تو نے کیوں ایمان قبول نہیں کیا۔ اسی بات کا ذکر ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو البتہ ایمان لے آئیں جو زمین میں ہیں، کلہم جمیعا، سارے کے سارے، ایک بھی روئے زمین پر ایسا نظر نہ آئے جو ایمان نہ لایا ہو۔ اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا پس آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ وہ سارے کے سارے مومن بن جائیں؟ آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کسی بھی نفس کے لیے اختیار نہیں ہے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان قبول کرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے گندگی، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، لا يعقلون، جو عقل بوجھ نہیں رکھتے۔ قُلِ انظُرُوا، آپ فرما دیجئے کہ تم دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما تغنی الآیات، اور نہیں کفایت کرتی آیتیں، یعنی کہ معجزات، والنذر، اور ڈرانے والے، یعنی کہ اللہ کے نبی، عن قوم، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، ان کو ڈرانے والے معجزات، اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا نہیں ہے، بس یہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو بھلا دیتے ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، پس یہ لوگ انتظار نہیں کرتے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ، مگر ان لوگوں کے ایام کی مثل، خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے، فَانْتَظِرُوا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، کذالک حقا علینا، اسی طرح ہم پر حق ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمام کے تمام انسانوں کو، تمام کے تمام جنات کو ایک دم سے مومن بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اللہ کا قانون ہے اور وہ یہ ہے کہ جو چاہے گا ہدایت، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کو ہدایت دیں گے،
اور جس کو ہدایت کی تمنا نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے لیے کتنی محنت فرما رہے تھے، آپ نے کتنا زور لگایا، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا ایک مرتبہ میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، باپ دادا کا دین چھوڑ کے مرا تھا، ناک کٹوا دی۔ تو پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے میرے محبوب جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، اللہ کو زیادہ معلوم ہے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہدایت یافتہ کر دے، سب کو مومن بنا دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کی ہے۔ اور یہی مضمون قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر مزید بھی موجود ہے، جیسے کہ ایک آدمی ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا۔ یہ تو اللہ نے اختیار دیا ہے ہر ایک بندے کو کہ اپنے اختیار کو استعمال کر اور اپنی مرضی اپنی چاہت کے ساتھ اسلام قبول کر مومن بن، ہدایت یافتہ بن، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنے پیغمبروں کو بے دردی کے ساتھ لوگوں نے قتل کر دی، وہ شہید ہو گئے۔ اب اللہ کو کیا ضرورت پیش ہے کہ اتنے مقرب ترین لوگ، پاک ہستیاں جو معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر ایک بھی نہ بھیجتا، ویسے سب کے سب لوگ مومن بن جاتے، کر سکتا تھا اللہ کہ نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، میں کیوں کروں، میں زبردستی کیوں کروں؟ اگر اللہ چاہتا تو پھر ابو جہل بھی بہت بڑا مومن بن جاتا، لیکن جب ابو جہل کو ضرورت نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے کیا ضرورت ہے؟ جس کو ضرورت ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ایمان کی دولت دیں گے، اور جو بے طلب ہے، جسے اللہ کی کچھ پرواہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کی تو چاہتی نا کہ ہر ایک انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، ہر ایک ہدایت یافتہ بن جائے، ہر ایک ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ آپ کی تو چاہتی، کوشش تھی، آپ بڑا زور لگاتے تھے، اور جب آپ تھک جاتے تھے پھر آپ غمگین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ آج کتنی محنت کی، لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو میری بات مان لیتا۔ جب آپ پریشان ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے، اے میرے محبوب افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ لوگ مومن بن جائیں؟ حالانکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری فقط پہنچانا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہمارا پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد جو انجام ہے، انجام کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو دوزخی لوگ ہیں ان کے متعلق آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے یہ تو پوچھیں گے، اے موسیٰ فرعون تک میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں؟ لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ فرعون نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ خود فرعون سے کرے گا، اے فرعون بتا، اے بدبخت، میرا نبی میرا رسول موسیٰ تیرے پاس آیا تھا، کیوں تو نے انکار کیا، کیوں تو نے میری بات کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا؟
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے یہ تو پوچھیں گے ابو جہل تک میرا پیغام پہنچایا یا نہیں. یہ نہیں پوچھیں گے کہ ابو جہل مومن کیوں نہیں بنا, ہدایت یافتہ کیوں نہیں بنا. یہ سوال اللہ تعالیٰ ابو جہل سے کرے گا, اے ابو جہل, اے لعین, بتا, اے بدبخت, میرا محبوب تیرے پاس آیا, چل کر آیا, میرا پیغام تم تک پہنچا, لیکن بتا تو نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے. اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مومن ہو سکتا ہی نہیں. اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کا تو قصور ہی نہیں ہے جب اللہ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی. اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا علم ازل سے ابد تک ہے, اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے, سب کچھ کا تفصیلی علم اللہ کے پاس ہے, تو اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ بدبخت روحیں ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ ایمان کے راستے پر چلیں. اس کی دوسری مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں, جس طریقے سے کوئی بندہ خودکشی کر لیتا نا, یہ خودکشی کی موت حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی حرام ہے. جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں پھر ہم جب ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے, ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی, یہی کہتے ہیں نا. یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ پھر کیوں کہتے ہیں؟ اچھا جی اللہ کی مرضی, وہ اللہ کی مرضی کہاں سے آ گئی؟ کیا اللہ کی مرضی یہی ہے کہ لوگ خودکشی کریں؟ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ لوگ حرام موت مریں؟ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو اللہ کے نبی یہ فرماتے کہ قیامت تک کے لیے اسی تکلیف کے اندر مرتا رہے گا, جلتا رہے گا. حرام موت ہے, اللہ کی مرضی نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے میں تھوڑا سا دھوکہ ہو گیا, غلطی ہو. ہم کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی, مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہے, اس کی لکھی جو ایسی تھی, یعنی اللہ نے لکھ دی تھی, اس کو ایسے ہی مرنا پڑ گیا. بات ایسی ہے نہیں. اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن لکھی ہوئی تھی اس کو کرنا پڑ گیا, یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے کہ اس نے کرنی تھی, اللہ نے پہلے لکھ دی تھی. اللہ کو پتہ تھا جلد باز ہے, صبر نہیں کرے گا. اللہ کو پہلے پتہ, ابھی تک جو لوگ نہیں آئے, ابھی تک دنیا کے اندر جو لوگ آئے نہیں, پیدا نہیں ہوئے, ہماری نسلوں سے, نسلوں کے نسلوں سے, پتہ نہیں کون سی جگہ, کون سے سن میں, کون سی صدی کے اندر جو لوگ ابھی آئیں گے, اللہ کو ان کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے کہ وہ آئے گا, پھر وہ بھی خودکشی کرے گا, فلاں نماز پڑھے گا, فلاں نیک ہے, فلاں بد ہے. اللہ کو پہلے سے پتہ ہے, اللہ نے پہلے سے سارا کو لکھ دیا. اللہ کا قصور نہیں, اللہ کی مرضی نہیں ہے, انسان کی اپنی مرضی ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ صبر کا راستے اختیار کرے, لیکن شیطان کہتے ہیں کہ بس تیرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کون تیرے ساتھ ہے, سارے تیرے دشمن ہیں, وہ سارے راستے بند دکھاتا ہے. اب تیرے جینے کا کچھ فائدہ نہیں, تیری زندگی کا کیا فائدہ ہے, سارے راستے بند دکھاتے ہیں, وہ خودکشی کر لیتے. تو بہرحال اس آیت کریمہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی بھی نفس ایمان نہیں لا سکتا مگر اللہ کی اجازت سے. مقصد یہ ہے کہ اللہ اجازت اسی کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے. جس کے اندر طلب نہیں ہے, جس کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, یہ بے عقل لوگ ہیں, ان کو گندگی چاہیے, کفر کی, شرک کی, نفاق کی, تو میں ان کو گندگی ہی دیتا ہوں. جس طریقے سے ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, جو چاہتا ہے وہ مومن بن جائے, وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جو چاہتا ہے وہ کافر بن جائے. یعنی کہ اس میں ایسے لگتا ہے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے, میں کچھ بھی نہیں کہتا, لیکن یہ نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, اللہ کو اپنے بندوں کے اندر کفر پسند نہیں ہے, لیکن جو چلنا چاہتا ہے کفر کے راستے پہ تو چلے, پابندی نہیں ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جس طرف کوئی چلتا ہے ہم اسی طرف اس کو چلاتے ہیں.
وَنُصْلِهِ جہنم، پھر ہم ایسے بندوں کو جہنم کے اندر داخل کرتے۔ اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ کتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے تو کھایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنے لوگ کھا نہیں رہے، ہر روز کھا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی کہ اللہ نے بتلا دیا کہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن کسی بندے کو پسند آئے تو کھائے۔ اس کا حساب اس کو پھر اللہ کے سامنے جب وہ حاضر ہوگا اس کو دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ جب میں نے تجھے بکری دی تھی، تجھے میں نے گائے دی تھی، تجھے میں نے اونٹ دیا تھا، اتنے حلال جانور دیے تھے، تو نے کیوں کتا کھایا، کیوں گدھا کھایا، کیوں خنزیر کھایا، کیوں حرام کھایا تھا تو نے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے، بندے مجبور نہیں ہیں کہ بس ان بیچاروں کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بس وہ جو کہتے ہیں کہ تم خنزیر کھاؤ تو تب بیچارے وہ کھا رہے ہیں۔ جو مشرک تھے نا وہ بڑے کم بخت تھے، کبھی کبھی نا بڑی عجیب قسم کی باتیں وہ منہ سے نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، وہ اللہ کہتے تو نے فلاں چیز کیوں حرام کر دی ہے اور تم شرک کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ دیکھو تم خود تو کہتے ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو پھر ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی جب ایک ایک پتا اگر وہ گرتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے تو اس کی مرضی سے، جب سارا نظام اس کی مرضی سے چل رہا ہے تو ہمارا شرک بھی تو اس کی مرضی سے چل رہا ہے۔ کیسا عجیب شیطانی فلسفہ ہے، یعنی کہ وہ غلط کام کرتے تھے اور اس غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے۔ جو مشرک ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے بغیر کپڑوں کے اور کہتے تھے واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا، اگر وہ نہ چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ان سے بتلا دیجئے کہ اللہ تو بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا۔ بے حیائی کا کام کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو دیکھو اللہ کی مرضی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو غلط کام ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ ہر خیر کا کام اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف کر سکتے ہیں، لیکن جو شر ہے شر کی نسبت ہم شیطان کی طرف کریں گے کہ شیطان نے ہمیں یہ کام کرا دیا۔ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے اندر بھول جاتا ہے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ شیطان نے بھلا دیا، یعنی کہ جو برا کام ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی۔ یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، بدبخت ہیں، وہ برے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ میں نے تو بندوں کو اعضاء دیے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل و دماغ ہے، یہ سب کے سب اعضاء ہیں، ان اعضاء کو استعمال کرتے، دماغ کو صحیح استعمال کرتے تو اللہ کی پہچان انہیں نصیب ہو جاتی، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی، پھر وہ موحد بن جاتے، توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والے بن جاتے۔ لیکن جب انہوں نے ان اعضاء کو صحیح استعمال نہیں کیا، گویا کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ جب یہ بے عقل ہیں، ان کو ایمان نہیں چاہیے، ان کو شرک اور کفر کی گندگی غلاظت چاہیے، تو اللہ فرماتے کہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، یعنی کہ کوئی بندہ کہتے اللہ مجھے حلال دے دے، اللہ کہتے لے لو۔ ایک بندہ کہتے اللہ مجھے حرام دے دے، اللہ کہتے لے لے۔ وہی مثال ہے نا، ایک کہتا ہے کہ میں نے بکرے کا گوشت کھانا ہے، اللہ کہتا ہے کھا لے۔ ایک کہتا ہے میں نے خنزیر کھانا ہے، اللہ فرماتا تو بھی کھا لے۔ اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے جو انسان چاہتا ہے، جو انسان مانگتا ہے۔ اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ چونکہ اللہ دے سکتا ہے تو اللہ سے انسان خیر مانگے، اللہ سے اچھا مانگے، عافیت والا مانگے۔ اور جو بے عقل لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ لوگ چونکہ ایمان نہیں لاتے، بے عقل لوگ ہیں، اس لیے اللہ کے نبی ڈرانے والے، یا اسی طریقے سے جو معجزات ہیں، ایک نہیں بے شمار معجزات ان کو دکھا دو، ان کے سامنے پیش کر دو، لیکن ان کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ لوگ اس انتظار میں ہیں شاید کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کوئی انسان اگر اللہ سے اللہ کا عذاب مانگتا ہے اللہ اس کو عذاب بھی دیتا ہے۔
جن لوگوں نے مانگا ان کو ملا کہ نہیں ملا؟ قوم عاد قوم سمود جو کہتے تھے کہ ہاں فاسقط علینا کسفا من السماء، آسمان کا ٹکڑا گرا دے، پتھروں کی بارش برسا دے، اللہ فرماتے کہ لے لو۔ پھر قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ جنہوں نے اللہ سے اللہ کا فضل مانگا، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگی، انہیں اللہ کا فضل ملا، اللہ کی رحمت ملی۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے پتھروں کی بارش مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دے دی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، کہ جو ہمارے رسول ہیں اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ہم نے ان کو نجات دینی ہوتی ہے۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، جتنے بھی قومیں گزری ہیں یہ قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، لیکن اسی وقت جب ان قوموں پر اللہ کا عذاب آ رہا تھا، اسی وقت انہی لمحات کے اندر جو اللہ کے نبی اور ان پر ایمان لانے والے تھے اسی روئے زمین پر موجود تھے، اسی خطے کے اندر موجود تھے، انہیں کچھ پتہ بھی نہیں تھا، ان پر اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ اب جب طوفان آیا، جو کشتی پہ سوار تھی، کشتی کا آسمان پہ چلی گئی تھی، وہیں پر موجود تھی، طوفان کے اندر پھرتی رہی، وہ سارے کے سارے محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام اور آپ کی 2 بیٹیاں، وہ آپ پر ایمان لانے والی، آپ کی امت میں صرف آپ کی 2 بیٹی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے نبی بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، اور کوئی ایسا بھی آئے گا کہ ایک امتی بھی نہیں ہے۔ وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ ہم نے کوشش تو بڑی کی لیکن ایک بندہ بھی نہیں تو جو ہماری بات مان لیتا۔ فرمایا کہ سب سے بڑی امت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور اس سے بڑی امت جو سب سے بڑی امت ہے، فرمایا کہ میری امت ہے۔ بنی اسرائیل بہت بڑی امت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو، جو اللہ پر ان کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل فرماتا ہے۔ جگہ وہی ہوتی ہے، لمحات وہی ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت کے اندر ایک کے اوپر اللہ کا غضب اترتا ہے، دوسرے کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو 10 محرم کا دن ہے، یہ جو قوم یونس تھی نا، جس کا ذکر کل کے درس میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور پھر یہ روئے، چیخے، چلائے تو عذاب ٹل گیا۔ جب انہیں اللہ کے عذاب سے نجات ملی تو یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور جب بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں سے جب نجات ملی، جب سمندر ان کو راستے دیے، یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اب 10 محرم کا دن یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے مدینہ پاک کے اندر، یہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو دیکھو 10 محرم دن تو ایک ہی ہے نا، وہ ایک دن بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن دن وہی ہے 10 محرم فرعون اور فرعونیوں کے لیے وہ غمی کا دن ہے۔ دن تو وہی ہے، ایک ہی دن کے اندر ایک خوشیاں منا رہا ہے، ایک رو رہا ہے، ایک کے اوپر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دوسرے کے اوپر اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مان لیتے ہیں۔ جو اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانتے، پھر ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ وہ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، فلاں قوم تھی، وہ کس طریقے سے وہ ہلاک ہوئے۔ تو آج بھی اللہ وہی ہے، اللہ کی طاقت بھی وہی ہے، اللہ کے فیصلے بھی وہی ہیں۔ آج بھی اگر ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ اپنا فضل فرمائے گا ہمارے اوپر۔ اور آج بھی اگر ہم اللہ کے نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور قرآن کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، آج بھی اللہ وہی ہے، اللہ کا پھر فیصلہ بھی وہی ہوگا، اللہ کی پھٹکار پڑے گی۔ اور سچ یہ ہے کہ جس بندے کی زندگی میں جتنا دین ہے اتنا اس کی زندگی پرسکون ہے۔ جتنا کوئی شخص دین سے دور ہے، جتنا نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے، وہ اتنا بے سکون ہے۔ بے شک دنیا کی چیزیں جتنی وہ اکٹھی کر لے، لیکن سکون کی دولت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کا سکون ہے وہ پیسے کے ساتھ نہیں، وہ میرے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ مجھے یاد کرو، یاد سے مراد یہ نہیں کہ صرف اللہ اللہ کرو، تسبیح کرو، یاد سے مراد یہ کہ ہر وقت اللہ کی بندگی میں لگے رہو۔
جو بندہ جس طریقے سے اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرین میں. تو اگر ہم سکون چاہتے ہیں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم شریعت کے تابع ہو جائیں, اپنی خواہشات کی پیروی چھوڑ دیں, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں. تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی مزے ہوں گے, قبر کے اندر بھی مزے ہوں گے, حشر کے اندر بھی, پل صراط پر بھی, آخرت کی ساری منزلیں بڑی آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.